اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے. نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے، تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے. اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دیں ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ. اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا. حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. بس ایک دفعہ کافی ہے. اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے. درجنوں بار. جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں. نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ. شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے. دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے، اس کا نام. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نام رکھو، کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا. کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا. مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز، آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں. یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہیں. یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں، تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے، وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے، تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا. یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے، یہ والا وہ یہ والا ہے، وہ والا نہیں ہے یہ، اور وہ والا ہے، وہ والا یہ والا نہیں ہے. کتنی ٹینشن ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. بھائی ہو سکتا ہے تیسرا بچہ پیدا ہوتا اس کی بھی موٹی ناک ہوتی. اب موٹی میں درمیانی درجے کی موٹی اور زیادہ موٹی، کیا ہو گیا؟ نادرا والے بھی ٹینشن میں. وہ ڈیٹا جب سرچ کرتے تو بھائی 2 آنکھوں والے کتنے ہیں، تو سارے 2 آنکھوں والے ہیں. بڑی آنکھوں والے تو بڑی میں لاکھوں کروڑوں ایسے آ جاتے جن کی آنکھیں بڑی ہیں. چائنا آنکھیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لاکھوں کروڑ ہیں جن کی چائنا والے جیسے آنکھیں ہوں گی. تو سب سے پہلے جو انسان کی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ نام. بھائی اس کا نام وسیم ہے، اس کا نام ستار ہے، اس کا نام غفار ہے. اور پھر ناموں میں بھی ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے ولدیت ڈال دی جاتی ہے. یہ سلیم بھائی، یہ بھی سلیم، یہ بھی سلیم، لیکن یہ سلیم جو وسیم کا بیٹا اور یہ سلیم جو ستار کا بیٹا، ولد ستار. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس میں بھی پھر کنفیوژن ہوتی ہے. سلیم ولد ستار بہت سے ہوں گے. میں چند دن پہلے کسی مجلس میں گیا تو ایک صاحب آئے، تعارف آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا طارق مسعود. میں نے کہا آپ کا؟ کہہ رہے طارق مسعود. بالکل وہی نام، کر لو کیا کرنا ہے بھائی. اور چلیں آگے. ایک صاحب کا نام بھی طارق مسعود، میرا نام بھی طارق مسعود. اور جب ان سے ان کا نام پوچھا گیا تو ان کا نام مفتی طارق مسعود. مفتی بھی ان کے شروع میں لگا ہوا ہے. تو کتنی کنفیوژن ہے نا. تو کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے یہ والا وہ والا نہیں. جیسے ناموں میں بھی اگر کنفیوژن ہوگی تو یہ جو انگوٹھا ہے نا، انگوٹھا نادرا اس سے ٹریس کرتا ہے. او بھائی یہ انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا. اس کو جلا بھی دو گے نا، اگر جلا دو، تیزاب پھینک کے مٹا دو، دوبارہ جو نئی اسکن نکلے گی اس میں وہی ڈیزائن پھر بنا ہوا ہوگا جو پہلے تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اسی اسٹائل میں لکیریں دی ہیں جو پہلے آپ کے پاس تھی. اب انگوٹھا ہی کوئی کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ لکیریں انگوٹھے پہ ہوتی نا، انگوٹھا ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا کرو گے. تو ایسی لکیریں پھر صرف انگوٹھے کی نہیں، ساری انگلیوں کی جس طرح سے ہیں اسی طرح ہی رہیں گی ہمیشہ. یہ تو اصل میں آپ کی جو پہچان ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھا.
جب بھی انگوٹھے کا تذکرہ آتا ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کے انگوٹھے میں 1 سال تک لے کے بیٹھا رہا. یہی سوچتے تھے ہم کہ انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ انگوٹھے سے. تو اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمیشہ اپنا پیسہ خاندانی آدمی کو دو جو تمہیں فراڈ نہ کرے تمہارے ساتھ. میں نے کہا کون ہے؟ کہہ رہے میرے جیسا خاندانی ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اپنا ID کارڈ دو گے؟ اس نے کہا جب چاہو لے لو. میں نے کہا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر پہ یعنی ریٹن میں صحیح قانونی کاروائی ہونی چاہیے تو اسٹیمپ پیپر پہ یہ لکھ کے دو. اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لو. مجھے تو لگ رہا تھا بھائی بڑا خاندانی ہر چیز. تو اس نے کہا، میں نے کہا انگوٹھا بھی لگا دو. اس نے کہا جب چاہو جتنی چاہو انگلیوں کے انگوٹھے. کئی جگہوں پہ انگوٹھے لگے ہوئے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا ہے کئی دنوں تک اس کے انگوٹھے ہم دیکھ کے خیر. تو وہ انگوٹھے جو تھے میں نے پہلے بندہ تلاش کیا. بندہ کراچی میں کہاں ملتا ہے آپ کو پتا ہے. تو وہ 1 سال تک وہ انگوٹھے لے کے میں بیٹھا رہا. تو کیا کر لیتا ہے آدمی؟ کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی سے قانونی طریقے سے پیسے نکلوا دیں. کوئی لا نہیں ہے. بہت زیادہ آپ عدالت میں لے پہ اول تو عدالت میں لے جانے تک کہتے ہیں نا مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی آپ کو. مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی. ججوں کو زیادہ کھلانا پڑے گا. آپ عدالت میں لے بھی گئے تو لے جانے کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا غریب بن کے جیسے پھٹے پرانے کپڑے. جج بولے گا اس کو تو یہ 5000 میری طرف سے بھی لے جا یار یہاں سے. وہ ایسے مسکین بن کے جاتے ہیں اسے کیا نکالے گا. قانون یہ ہے کہ آپ کی قسطیں بن جائیں گی یا پھر غنڈوں سے کام لیا جائے. غنڈوں سے وہ بھی ایک آپشن ہے. غنڈوں کو کچھ پیسے کھلاؤ کٹ لگائیں. تو پرانا واقعہ ہے، اتنے تعلقات نہیں تھے اس وقت. تو خیر یہ جو انگوٹھا ہے صحیح ہے نا جب بھی بولتا ہوں مجھے یاد آتا ہے. تو یہ آپ کا کسی سے میچ نہیں کرتا، کسی سے میچ نہیں کرتا. تو یہ بھی آپ کی ایک شاعر ہے یعنی جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں. لیکن اس کو پہچاننے کے لیے مشین چاہیے. ایسا ہی نہیں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے. تو شعیرہ اور شاعر اس علامت کو کہا جاتا ہے جو علامت آپ کو دوسروں سے ایک دم جدا بھی کر دے اور وہ بالکل واضح بھی ہو. ایسا نہیں کہ اس کے لیے کوئی تحقیقات کرنی پڑے. تو دنیا کی ہر قوم کی ایک خاص علامت ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی. دیکھو کوئی بھی اگر ہندو ہے نا، ہندو تو چند علامتیں ایسی ہیں جو ان میں کامن ہیں. ان سے فوراً پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، ہندو ہے. اب ہندوؤں میں کچھ بڑے مذہبی ہوتے ہیں، وہ مندر جاتے ہیں، وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کچھ مذہبی نہیں ہوتے، تھوڑے سے لبرل ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، سال میں 1 دفعہ چلے گئے. اور کچھ بہت ہی لبرل ہوتے ہیں، وہ بالآخر کچھ بھی نہیں کرتے لیکن وہ ہولی جو ان کی مذہبی تہوار آتا ہے نا اس کو منا لیتے ہیں وہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا ہولی منانا یا ان کی عورتوں کا ماتھے پہ ٹیکا لگانا یہ ایک ایسا شعار ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہندو ہے. یہ ہر ایک نے کیا ہوا ہوتا ہے، یہ ہر ایک نہیں کیا ہوا ہوگا. حتیٰ کہ ان میں جو لبرل بھی ہوں گے جو مذہب کو نہیں بھی مانتے وہ بھی کچھ نہ وہ بھی ہولی منا لیتے ہیں. تو یہ شاعر کا یہ مطلب ہوتا ہے. کرسچن جو ہوگا، عیسائی جو ہوگا، اس کی سب سے بڑی علامت ہے صلیب. دنیا میں کہیں بھی ہوگا وہ صلیب کو عزت دیتے ہیں، وہ صلیب کا احترام کرتے ہیں. جو صلیب کا نشان ہے نا اس کا وہ احترام کرتے ہیں. کہیں بھی ہوگا اگر کوئی عیسائی اس صلیب ہی کو نہیں مانتا پھینک دے تو اس کا مطلب یہ ملحد ہے، یہ عیسائی نہیں ہے. یہ عیسائیوں میں بگڑا ہوا عیسائی نہیں بلکہ یہ وہ عیسائی ہے جو جس نے عیسائیت کو ترک کر دیا ہے. تو یاد رکھو جیسے عیسائیوں کا یہ خاص شعار ہے صلیب کا نشان، ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے کہ ہولی تو منا ہی لیتے ہیں، وہ ٹیکا ان کی عورتیں ماتھے پہ لگائی لیتی ہیں، مخصوص ان کے لباس ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسلام کی جو سب سے بڑی علامت قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے نا، سب سے بڑی علامت، بعض لوگ کہتے ہیں توحید ہے. بھائی توحید تو اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہے نا، وہ شاعر تھوڑی ہے، وہ تو اسلام میں آپ کی انٹری اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی نا، اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے. تو توحید کے بعد یعنی جو سب سے بڑی علامت جس سے آپ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں وہ نماز ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کے پاسبل تو ہے، ہمارے یہاں تو چھوڑ رہے ہیں لوگ، زیادہ تر چھوڑ ہی رہے ہیں. تو یہ صرف آپ کو یہاں ملے گا بر صغیر میں، دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. افغانستان میں ہر شخص نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ چرس بھی پیتا ہوگا نا نماز پڑھے گا. سعودی عرب چلے جائیں، شراب بھی اگر کوئی پیتا ہوگا نا عربی، نماز بولو نا کیا ہو گیا، پڑھے گا. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں یار میں رائل فیملی میں تھا، وہ ایک شیخ شراب پیتا تھا، نماز کے ٹائم میں نماز پڑھتا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے شرابی بھی نمازی ہوتے ہیں. میں نے کہا ان کو ہم لوگ سمجھ میں نہیں آتے، یہاں والے لوگ ان کی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں پھر نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کام عجیب وہ نہیں کر رہے، کام عجیب ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ اب کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں قاری صاحب، قاری سعد نعمانی کا نام تو سنا ہوگا، بڑے مشہور قاری ہیں، اکثر سلام دعا رہتی ہے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، ان کی رائل فیملیز میں بہت آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ عرب میں ایک اچھی عادت ہے کہ جیسے بھی ہوں قرآن سے بڑی محبت ہے ان لوگوں کو. عمل میں کوتاہی اپنی جگہ، لیکن قرآن کی تلاوت کے پروگرام اور قاریوں کے ساتھ
تعلق یہ عرب میں بہت ہے. تو جو بڑے بڑے مشہور قاری ہیں نا ان کو عرب کے بڑے بڑے یعنی جو بادشاہ ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو قاریوں کو کوئی لفٹ, کبھی سنا وزیر اعظم نے قاری صاحب کو بلایا؟ کبھی سنا؟ یہاں وہ رواج نہیں ہے. عربوں میں کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا تو وہ قرآن سننے کے شوق رکھتے ہیں, ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے, چاہے وہ عمل نہ بھی کریں لیکن سنتے ہیں. مصر میں آپ جائیں, جیسے ہمارے ہاں بسوں میں گانے لگے ہوتے ہیں ایسے وہاں بسوں میں تلاوت لگاتے ہیں لوگ. اور میں عربوں کے ساتھ رہا بھی ہوں, بہت زیادہ قرآن سنتے. میں نے عربوں کے ہاتھ میں ریڈیو دیکھے, بہت پرانی بات ہے, 20 سال ہو گئے, ہمارے یہاں مدرسے میں آیا کرتے تھے بہت. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جب فارغ بیٹھے تلاوت سننا شروع. ہمارے یہاں تلاوت سننے کا ایسا ٹرینڈ نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے کسی عرب ملک میں جانا ہوا, وہاں رائل فیملی کے کچھ لوگ, تو ایک شہزادہ جو تھا وہ کہیں عیاش ہوگا, شراب کے نشے میں مدہوش اس کو لایا گیا نا کہ بھائی یہ پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے شاہی محل میں. کہہ رہے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں. اس کو جیسے ہی لے کر آیا, نماز کا ٹائم نکل رہا تھا اور اس نے وضو کیا ایسے کر کے نا, جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے. ہم نے کہا یار یہ دیکھو, ایک طرف عیاشی دیکھو, نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو اس کو نہیں نکلنے دینا, وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھو اپنے آپ سے اسلام کا نام ہٹانے کے لیے مسلمان جلدی تیار نہیں ہوتا کہ اسلام کا نام ہی میرے نام سے ہٹ جائے, جیسا مرضی گنہگار ہو جائے. آپ یہ تو کبھی نہیں چاہو گے کہ شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں آپ کو قادیانی لکھ دیں, کوئی چاہے گا یہ آپ کو غیر مسلم لکھ دیں؟ بھائی جو بھی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نام ہی تو رہ گیا ہے اور تو ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے, تو یہ نام, ہمارے نام سے یہ لیبل نہیں ہٹنا چاہیے. تبھی ہم جب بھی کوئی غیر مسلم بھی ہم سے پوچھتا ہے آپ کا مذہب کیا ہے, ہم فوراً کہتے ہیں کیا ہے اسلام. حالانکہ نہ داڑھی ہوتی ہے نہ جناب اور کوئی ڈھنگ کے اسلام والے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے, لیکن ہے ہم کیا بولو مسلم ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور اگر وہ کہتے نہیں یار تم مسلم نہیں ہو, تم تو ڈرامے باز ہو, تم تو ہندو ہو, تم اپنی شادیوں کے طریقے دیکھو تو ہندوؤں والے طریقے ہیں, تم ہندو ہو. اگر غیرت ہوگی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بلکہ آتا ہے غصہ, اتنی غیرت الحمدللہ مسلمانوں میں ہے. وہ بھائی تو مجھے ہندو کیوں کہہ رہا ہے؟ اب وہ ہندو جواب میں کہ تو کیا ہندو پڑھے لکھے نہیں ہوتے؟ کیا ہندو انسان نہیں ہوتے؟ آپ بولو وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, انسان بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ مجھے ہندو نہیں کہہ سکتے, اتنی بڑی گالی سمجھی جاتی ہے. آپ مجھے عیسائی کہہ دو. ہمارے ایک دوست ہے, وہ کوئی ایک لڑکا آیا ملنے کے لیے نا, باہر سے آیا تھا, وہ پہچان نہیں گیا, اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور مذہب کا ہے. وہ بعض دفعہ پہچانا جاتا ہے نا انسان اپنے. تو وہ دوست جو تھا میرا, وہ اس نے احتیاط نہیں کی, اس نے کہا آپ کرسچن ہیں یا؟ اس کو ایک دم اس کو غصہ آ گیا, بھائی میں تمہیں کرسچن لگ رہا ہوں؟ تو میں نے بھی اس دوست سے کہا, میں نے کہا ایسے کسی کو اس طرح نہیں بولا کرو یار. حالانکہ وہ بیچارہ ایسا ہی لگ رہا تھا, کوئی زیادہ باعمل مسلمان نہیں لگ رہا تھا وہ, لیکن اس کو غصہ آ گیا کہ یار مجھے کیا کہہ دیا کرسچن. حالانکہ کرسچن ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, انگریز سارے کیا ہیں؟ کرسچن ہی ہے نا, سارے عیسائی ہیں, بڑے بڑے سائنسدان یہودی یا عیسائی ہیں. اب آپ کو چونکہ عیسائیوں میں اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے اور اتنے زبردست, امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے بھائی, اتنے اللہ نے عزت دی ہے, لہذا آج سے میں تجھ کو معاذ اللہ پیار سے عیسائی کہا کروں گا. آپ بولو بھائی ہم بھنگی چماری جو ہے نا, اگر مسلمان ویسے ہیں نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بھنگی چمار بھی ہوں, لیکن ہم نام کے ساتھ اسلام کا لاحقہ نہیں ہٹائیں گے. راحت اندوری کا ایک شعر ہے, مگر ایک ایمان باقی ہے, اسے بڑا وہ یاد نہیں آ رہا مجھے شعر. اس شعر کا یہی مفہوم ہے کہ اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ایک نام رہ گیا ہے. تو یاد رکھو یہ نام بچانے کے لیے نا آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. یہ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے. یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں, 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے. اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا, زنا بھی ہو جاتا کسی سے, ہم سمجھتے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا. ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی, اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے. مسلمان ہے بھائی, ہاتھ کٹ گیا. مسلمان ہے بھائی, اس نے یہ کر لیا, اس نے یہ کر لیا, جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن کہا, فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے, اسلام سے خارج سمجھتے تھے. تبھی آپ دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں, صرف دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو منافق تھے. تو اللہ نے منافق کی یہ علامت نہیں بیان کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. پوائنٹ کی بات ہے, اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں. اللہ نے منافق کی علامت بیان کی وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے منافق کی علامت بیان کی وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. زبان میں 2 نمبری ہر چیز میں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں نہیں کہا کہ منافق نماز نہیں پڑھتا, یہ نہیں کہا قرآن نے. کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن نے منافق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ جرم بھی کرتا ہے, رشتہ داری توڑتے ہیں, یہ بھی قرآن نے کہا. منافق کیا کرتا ہے؟
رشتہ داری کو توڑتا ہے. یفسدون فی الارض, زمین میں فساد مچاتا ہے, ادھر چولیاں لگانا, ادھر سے ادھر, ادھر کی ادھر کر کے لوگوں کو آپس میں لڑوانا, فتنہ پھیلانا, اجتماعیت کو توڑنا, مالداروں کو غریبوں پہ خرچ کرنے سے روکنا, یہ سارے کام کرے گا. قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا منافق, یہ نہیں ہے. ارے بھائی جب اتنے بڑے بڑے جرم کر سکتا ہے تو نماز تو سب سے مشکل چیز ہے نا, مشکل عبادت ہے, تو وہ کیوں پڑھ رہا ہے منافق؟ ارے منافق کو کیا ضرورت ہے؟ جب تم جھوٹ بول سکتے ہو, نبی کے خلاف لوگوں کو ورغلا سکتے ہو, تو نماز بھی گول کر دو. قرآن کہہ رہے نا 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 نا, منافق نماز کا بڑا سخت پابند ہوتا ہے. فویل للمصلین, تباہی ہے ان منافق نمازیوں کے لیے جو پکے نمازی ہیں. یعنی منافق کی علامت ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے, لیکن کیوں؟ یراؤن, صرف نبی اور صحابہ کو دکھانے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں پڑھتا وہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اگر نماز چھوڑ دی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم مسلم ہیں, ہمیں مسلمانوں جیسا سلوک کرو, ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ, ہماری مسلمان عورتوں سے شادیاں کرو, جب میدان جنگ میں فتح ہوتی ہے تو مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ دو. یہ تمام کی تمام مسلمانوں والی فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے منافق کو بھی نماز باجماعت میں حاضری دینا پڑتی تھی, یہ شو کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں, مسلم ہوں. اور آج پکے مسلمان کو بھی حاضری دینے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. پکا مسلمان ہوگا, دفن ہونا چاہتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں, اس کام کے لیے اس کو پوری زندگی نماز نہ پڑھے کوئی فرق. بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا یار, نہیں پڑھتا, پوری زندگی نماز نہ پڑھے. مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے نہ اس لڑکی کو ضرورت ہے کہ اپنا مسلمان نمازی ہونا ثابت کرے, نہ لڑکے کو, ویسے ہی نکاح ہو جاتا ہے. چل بھائی, ہے سب بے لگام اونٹ نہیں ہوتے جیسے. تو یہ وہ نہیں ہے جو جس پہ صحابہ اور تابعین تھے, یاد رکھو. یہ ہمارا اپنا اسلام ہے جو شاید قیامت میں مسترد ہو جائے, شاید مسترد ہو جائے. تو اس لیے اسلام کی جو سب سے پہلی علامت ہے کہ ہندو جب آپ کو دیکھے گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ مسلمان ہے, وہ کیا ہے؟ جیسے ہی یدعون الی السجود, قرآن کہتا ہے جب سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ کی ندا لگتی ہے, تو یہ اس ندا پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے. 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. یہ علامت ہے سب سے بڑی کہ جو آپ کو فرق کرے گی کہ یہ مسلم ہے اور یہ نن مسلم ہے, یہ غیر مسلم ہے, یہ مسلم ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں اتنا حساب چل رہا ہے نا, اندھی چل رہی ہے, بالکل پڑھتے ہی نہیں نماز. جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں بہت نیک ہے, یہ کیا ہے, بہت زیادہ نیک آدمی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے بھی قریب, لوگوں کے بھی قریب, اور جنت کے بھی قریب. قریب من اللہ, قریب من الناس, قریب من الجنہ, بعید من النار. جہنم سے دور ہوتا ہے. جہنم کو سخی لوگوں سے بہت نفرت ہے, بہت نفرت. جہنم کو محبت ہے کنجوسوں سے. اور آپ نے فرمایا اور کنجوس بعید من اللہ, اللہ سے بھی دور, اللہ کو بھی نفرت ہے, کیونکہ اللہ کی صفت ہے خرچ کرنا. تو اللہ کو پسند بھی کون لوگ ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں. بعید من اللہ, بعید من الناس, فرمایا کنجوس آدمی لوگوں سے بھی دور, لوگ بھی نفرت کرتے ہیں. بیوی بھی نفرت کرتی ہے شوہر سے, کھلانے میں کنجوسی کرتے ہیں نا بعض میاں. ہم نے دونوں قسم کے میاں مارکیٹ میں دیکھے. بعض میاں گھر آئیں گے, لا رہے ہیں جی بچوں کے لیے فروٹ لا رہے ہیں, اللہ نے اگر وسائل دیے, نہیں دیے تو اپنے اوپر قرضے نہ چڑھاؤ, کھلا رہے ہیں. اور بعض میاں کیا کرتے ہیں, الٹا بیگم سے مانگ رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک بیان کیا نا موسیٰ علیہ السلام پر, کہ موسیٰ علیہ السلام صحت مند بھی تھے, امانت دار بھی تھے, تو ان کے والد نے کہا کہ اگرچہ ابھی کماتے نہیں ہیں لیکن کمانے کی طاقت ہے, تو بیٹی ان کے حوالے کر دی, داماد بنا لیا ان. کسی نے نیچے لکھا مفتی کمنٹس میں نا, میرے بیان کے نیچے کمنٹس میں, کہ آج الٹا ہو رہا ہے, لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی کماتی ہے کہ نہیں کماتی. بےغیرتی کی بات ہے. ہم تو اس پہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ لڑکا اگر نہیں بھی کما رہا, طاقت ہے کمانے کی, تو شادی کر دو. اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ چلو عملاً کما رہا ہو وہ, لیکن آپ تو بالکل ہی الٹے ہو گئے نا, بالکل ہی کیا ہو گئے, بالکل ہی الٹے, بےغیرتی کی انتہا ماشاءاللہ. لیکن یاد رکھو بےغیرتی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایک دفعہ کمپرومائز کر لو نا تو زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر آدمی ایک دفعہ یہ تہیہ کر لے کہ میں نے بےغیرت بن کے زندگی گزاری ہے, پھر ٹینشن نہیں ہے. ایک دفعہ یوں کر کے جھٹک دو, یوں کر کے نا ایک دفعہ. وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی کے لیے رشتہ آیا تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں اس شرط پہ دیں گے کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا. اس کو ایک دم غیرت آ گئی, ایک دم ضمیر جاگ گیا, گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ پلوں گا میں. لیکن دل میں خیال آ رہا ہے مزے کتنے ہیں یار, کوئی خرچہ ہی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, مزے کتنے ہیں, فری میں گھر بھی مل جائے گا,
اب ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ بے غیرتی ہے، تو ضمیر کی آواز کبھی زبان پہ آ رہی ہے یہ بے غیرتی، لیکن ادھر عقل کیا کہہ رہی ہے؟ مزے کتنے ہیں، شروع میں تو بڑا جوش میں آیا یہ بے غیرتی قبول ہے شروع میں کہتا ہے یہ بے غیرتی گھر داماد تمہارے ٹکڑوں پہ قبول ہے، ایک دم جھٹک دیا نا کہ نکالو یہ غیرت ویرت کے خیال۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں ایک دفعہ یہ غیرت اور یہ سب اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جو آدمی کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں، یہ جھٹک کے نکال دو، طبیعت سے بے غیرت بن جاؤ۔ پھر بیگم سے بولو کما کے لا بھائی، میں پڑا ہوں یہاں سگریٹ پی رہا ہوں، اپنے پیسے چھپا چھپا کے لاکروں میں رکھو، نہ کھلاؤ۔ کماتے 10 لاکھ ہو، بیگم کو بتاؤ 50,000 کماتا ہوں، دوستوں کو تو بتاؤ ہی نہیں، اور پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے پرانی سی پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھوما کرو تاکہ ڈاکو نہ چھین لیں۔ لوگ اب یہ بھی کر رہے ہیں ڈاکو نہ چھین لیں، تو ڈاکو چھینے گا تو یہی بن جائے گا نا کہ پھٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ گھومے گا، تو ڈاکو کے چھیننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی میرا خیال ہے، ابے تو اچھی بائک پہ جائے گا، ڈاکو چھینیں گے تو پرانی پھٹپٹی پہ آ جائے گا، تو وہ تو چھینے بغیر ہی تو پھٹپٹی پہ گھوم رہا ہے۔ تو جو کام ڈاکوؤں کے چھیننے کے بعد ہوتا تو چھیننے سے پہلے ہی اسی لائف سٹائل پہ آ گیا۔ تو ڈاکوؤں سے بچنے کا ایسا طریقہ استعمال کرنا کہ آپ غریبوں والی زندگی گزارنا شروع کر دو، تو فائدہ کیا ہے پھر؟ ڈاکو سے بچنے کے اور 10 طریقے ہیں، کوئی ٹائمر لگوا دیں، اس میں کچھ چور لاک لگوا دیں، گارڈ رکھ لیں، کچھ بھی کر لیں۔ خیر غیرت کو میں ایسے ہی بتاؤں ایک دفعہ یہ تجربہ کریں، ایسے بیٹھ کے نا کیوں کر کے چھڑکیں، بڑی زبردست زندگی ہو جائے گی۔ لیکن اگر غیرت نہیں نکال سکتے جھٹک کے، تو پھر پوری غیرت والی لائف گزارنی پڑے گی۔ پھر یہ درمیان کی حالت میں مزہ نہیں ہے، یا تو اچھے بن جاؤ یا برے بن جاؤ۔ بیچ کا آدمی کی نہ لوگ تعریف کرتے ہیں نہ اسے برا کہتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایسی زندگی ہو، اچھا بنے تو قریب من الناس، حدیث میں آتا ہے سخی لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے سخی آدمی کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوس اللہ سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور۔ لوگ بھی کہتے ہیں لچڑ، لچڑ سمجھتے ہیں، بڑا ہی لچڑ آدمی۔ اور لچڑ صرف اس کو نہیں کہتے خرچ نہ کرے، ہر وقت لوگوں کی جیبوں سے چیزیں نکالنے کی کوشش میں لگا رہنا، یہ بھی لچڑ پنا ہے۔ اور آج کل دور ہے مارکیٹنگ کا، اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ، تو مارکیٹنگ میں بھی میں نے لچڑ بھی دیکھے ہیں۔ دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ مارکیٹ میں جائے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، موقع بے موقع اپنی چیزوں کو لا لا کے میری یہ چیز خریدیں، میرے یہ ہر وقت ہر بے موقع۔ اب میں بعض واقعات ایسے سناؤں تو وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے مجھے پھر وہ بتاتا نہیں میں۔ بے موقع آپ کی بات کیا چل رہی ہے، آپ اپنے ڈبے لے کے بیٹھ جاؤ، اپنے دودھ کے ڈبے۔ بات کیا چل رہی ہے، آپ اپنا گھی لے کے بیٹھ جاؤ، ہماری دکان میں یہ گھی ہے۔ ابے بھائی تم یہاں بات مجھ سے گھی کی کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیونکہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا گھی چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ بھائی مجھ سے کوئی ملنے آیا، فار ایگزامپل اس کا گھی ہے بہت اچھا، ایک مثال دے رہا ہوں، ان کو پتا ہے مفتی صاحب کے ساتھ 20 آدمی اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنا گھی مجھے تعارف کروانا شروع۔ وہ مقصد ہوتا ہے بندوں کو گھی پہنانا۔ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، موقع نہیں ہے یہ۔ مارکیٹنگ کرنے والے آدمیوں کو دیکھیں نا، ایسے الفاظ رٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ گدھا یاد آتا ہے، ایک آدمی سے گدھا بک نہیں رہا تھا، اس نے دلال کے ذمہ لگا دیا کہ یار تو بیچ دے، تجھے بولنا آتا ہے۔ تو اس کا گدھا لے کے مارکیٹ میں گیا مالک کے ساتھ، مالک کی نہیں فن نہیں تھا اس میں بیچنے کا۔ اب اس دلال نے اس گدھے کی تعریفیں شروع کی ہیں کسٹمر بنانے کے لیے، یہ ایسا گدھا، اس پہ قائد اعظم بیٹھ کے گئے تھے، یہ ایسا گدھا، اس کے زمانے کے سارے گدھے مر گئے، یہ زندہ ہے، اور ایسا گدھا، پتہ نہیں اتنی تعریفیں کی۔ مالک نے کہا وہ اتنا متاثر ہوا اپنے گدھے سے، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا، وہ خود ہی متاثر ہو گیا جس کا گدھا تھا۔ یہ بھی لالچ ہے، آپ دکان پہ بیٹھ گئے، آپ کسٹمر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جتنا رزق عزت کے ساتھ آپ کے مقدر میں ہے اللہ آپ کو دے دے گا۔ دور دور سے آوازیں مر رہا، ہاں باجی، ہاں صوفی صاحب۔ آپ دیکھو نا مارکیٹوں میں چلو تو کیا ہوتا ہے، اب تو ہم زیادہ گھومنا پھرنا چھوڑنا پڑ رہا ہے، ورنہ کبھی میں صدر میں جاتا تھا، ہمارے ٹوپی ہوتی تھی نا، ہاں صوفی صاحب۔ او بھائی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں یار، صوفی صاحب بلا رہے ہیں کھینچ کھینچ کے، بیٹھو تو صحیح، کپڑے کھول کے نا سارے کپڑے کھول دیے دکان۔ اور خواتین کتنی ہوشیار ہوتی ہیں، پوری دکان کھلوا دی اس سے۔ اس کے بعد پتا چلا یہ یہاں کپڑا خریدنے آئی ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور، یہ تو چمونی آپا سے ملنے کے لیے آئی تھی یہاں پہ، لیکن دکان والے کو اس سے غرض نہیں ہوتی، یار کوئی بات نہیں، وہ لپیٹ دیں گے دوبارہ۔ تو اللہ رزق دیتا ہے استغنا کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ مستغنی ہو جائیں، لیکن اتنا پیچھے سے آوازیں دے دینا اور اس کو اتنا پیچھے گھر تک چلے جانا، بھائی تو تیرے رزق مقدر میں ہے، اللہ تجھے یہاں عزت کے ساتھ دے دے گا۔ سعودی عرب میں جو عرب لوگ ہیں نا، ان میں کچھ خامیاں بھی ہیں، بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ ایک بڑی خوبی عربوں میں استغنا،
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ہم جب سعودی عرب میں دکان میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں نا، عربی سے بولو یہ کتنے کی، وہ بتاتا اتنے کی، دوبارہ پوچھو گے نا، بولے گا چلو، ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے نا چلو کا لفظ، تو پاکستانی کو دیکھ کے کہتے تھے چلو نکلو یہاں سے، لینے لو نہیں تو نکلو، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھو اس کے پاس لگتا ہے بہت ٹائم ہے، دکاندار کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس کو اگر سجدہ بھی کرنا پڑا نا 1 گھنٹے کا کسٹمر کے سامنے، یہ کر لے گا۔ تو اللہ کو لالچی لوگ پسند بولو نہیں ہے۔ بارہا تجربہ ہوتا ہے، ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر دو، ہمیں تو بہت تجربہ ہوتا ہے نا، کسی ضرورت مند کی مدد کی، وہ ایسا چپکتا ہے بھائی، ایسا چپکتا ہے کہ جان چھڑانا مشکل، وہ جب گزرے گا پیسے مانگنے کے لیے آئے گا، دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ ایک عجیب مصیبت، انسان سوچتا ہے ہم نے تو اس کو بھکاری بنا دیا، یہ تو ہماری غلطی ہے۔ پیسہ ایسی خطرناک چیز ہے، جب بغیر محنت کے ایک دفعہ منہ کو لگ جائے، یہ چرس اور ہیروئن سے زیادہ نفع ہے۔ لوگوں کو مفت بھیک دے دے کے بھکاری مت بناؤ۔ یہ جو اسلام نے آپ کو اتنا خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لے کے ایسے ہی لوگوں کو بانٹنا شروع کر دو، بھکاری مت بناؤ لوگوں کو۔ جہاں خیال پیدا ہونا کہ سامنے والے کے دل میں لالچ پیدا ہونا شروع، وہیں روک لو، اس کو بگاڑنا تھوڑی ہے ہم نے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے، یہ تو اس کی تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کو، اگر آپ اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو خرچ کرنا نہیں بلکہ خرچ کرتے رہنا ہے۔ جیسے کھانا ایک دفعہ نہیں کھایا جاتا، ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں موت تک۔ نماز ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی، موت تک انسان پڑھتا رہتا ہے۔ تو سخاوت کا بھی اسلام میں یہی اصول ہے، ایک آدھ دفعہ نہیں، کنٹینیو یہ کام کرتے رہنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے مال میں سائل، جو مستحق بھکاری ہیں، مستحق ہیں، ان کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے حق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان کو کھلانا، تو خوب خرچ کرو۔ ولا تخش من ذی العرش اقلال، حدیث میں آتا ہے، حضرت بلال سے آپ نے فرمایا انفق یا بلال، اے بلال خرچ کر اللہ کے لیے، اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر، وہ دے گا تجھے دوبارہ۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے خرچ کرنے کی۔ آج ہمارے ہاں بعض دفعہ مرد تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، عورتوں کو ترغیب نہیں دے رہے ہوتے۔ جب یہ نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز مردوں پہ ہے عورتوں پہ بھی ہے نا، تو ہمارے نبی تو اپنی ازواج کو کہتے تھے خرچ کرو، حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا، لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو، خرچ کرو۔ اور چولہا جلتا بھی اسی لیے نہیں تھا کہ جو نبی کے گھر میں آتا شام ہونے سے پہلے صدقہ ہو جاتا تھا۔ بچوں کو تربیت دیں خرچ کرنے کی، گلک بنا کے رکھے ہوئے ہیں، گلک جس میں بچے کیا کرتے ہیں جمع، ان کو یہ عادت خراب کرنے والی بات ہے۔ گلک کے بجائے صدقہ باکس بنا کے دیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ کیا لکھ دیں، گلک ہی بولتے ہیں نا، اس پہ لکھتے ہیں صدقہ باکس، اس میں جو پیسے جمع ہوں گے وہ کیا ہوں گے، صدقہ۔ بچپن سے بچہ جب جمع کرتا ہے اس میں مال کی محبت بڑھتی ہے۔ باپ کو چاہیے اس کو بتا دے بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے، تمہیں جمع کرنے کی ضرورت، یار بول ہی نہیں رہے آپ لوگ، تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے۔ جب بیٹا جمع کر رہا ہے نا جیب خرچی جوڑ جوڑ کے، اس کو بولو بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے، تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے بھی اوپر کی بات، اللہ رزاق ہے، تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ جمع کرتا رہتا ہے ہمارے لیے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے فَاسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، آسمان سے پانی برساتے ہیں، زمین میں جمع کر دیتے ہیں تمہارے لیے۔ تو اسٹوریج کا اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے۔ پھل چھلکوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں، انار کا چھلکا اندر سے انار کو سیو کر لیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو جمع کرنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے، کافی ہے۔ اب بچہ کہے گا ابا پھر کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، تو اس کو بتا دو بیٹا جو 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں لے کر آئے ہو نا، یہ اس لیے ہے تاکہ کنٹینیو کماتے رہو بیٹھ کے۔ کیا کرتے رہو، کماتے رہو بیٹھ کے۔ بارشیں بھی برستی رہیں گی اور نلکے میں پانی آ رہا ہے، وہ معین اختر نے کہا تھا، انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا خیریت ہے، اس نے کہا الحمدللہ خیریت ہے، نلکے میں پانی بھی آ رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، پیٹرول بھی گاڑی میں ڈل جاتا ہے۔ اس نے کہا یار پہلے پاکستانی ہو جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، رہتے کہاں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں۔ صحیح، اس نے کیا دبئی میں رہتا۔ تو رمضان میں سخاوت کا دریا، اس لیے رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت ہمیں کیا کرنا چاہیے، زیادہ خرچ۔ اب سب سے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے خرچ کریں کہاں، یہ بڑا مسئلہ۔ افطاریوں کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ باہر کھڑے ہو کے، ثواب مل جائے گا اس میں۔ دیکھو آپ انویسٹمنٹ جب آپ کرتے ہو، آپ کو پتا ہے یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 2 کروڑ کا بکے گا، اور یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 1 کروڑ 1 لاکھ کا بکے گا، تو کہاں انویسٹمنٹ کرو گے جہاں ڈبل پروفٹ مل رہا ہے۔ ابھی آپ جو افطاری کے ڈبے لوگوں میں بانٹ رہے ہو، اس میں تو
99% لوگ غیر مستحق ہیں جو اپنے گھر میں سموسے پکوڑے کھا سکتے ہیں. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے گھر پہنچنے میں, یہی ہو جائے گا نا, آدھے گھنٹے بعد افطاری کر لیں گے, راستے میں کھجور سے روزہ کھول لیں گے. تو مستحقین کو تلاش کر کے میں کہتا ہوں ایک مستحق گھر, اس کی کفالت کر لینا, یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت آپ لاکھوں روپے ہوا میں ایسے اڑا رہے ہو. خرچ کرنے کا مقصد غربت کا خاتمہ نہیں ہے, بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہے, لیکن اللہ کی رضا ہے اسی وقت جب آپ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کر کے دیں گے. رضا اللہ کی اسی میں ہے. جان چھڑانے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو کر بھی رہے ہیں نا, جان چھڑاؤ بس, یوں پکڑا تو بس چھوڑو یار. عربوں کی عادت ہے نا سخاوت, اس کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ. ہم ناظم آباد میں رہا کرتے تھے, ایک بندہ کنٹینر بک کرا کے لایا ہے, ہم نے کہا کوئی بڑا تاجر ہے بھائی, دبئی سے کنٹینر آ رہا ہے اس کا, مال ہی مال اس میں. پتا چلا حرم میں بھیک مانگی اس کمبخت نے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی حرم میں بھیک مانگ کے. اب عرب کیا کرتے ہیں, میں نے وہاں دیکھا ہے, وہاں عرب عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں, مرد بھی طواف کر رہے ہیں. اس کے بعد جب پاکستانی لوگ جن اوقات میں جاتے ہیں نا, وہاں اکثر پھر عرب نہیں ہوتے, جیسے حج کے سیزن میں. آپ کبھی ایسے موسم میں جائیں نا جس میں عرب زیادہ ہوتے ہیں, میں گیا ہوں, تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بس باہر نکلتے ہوئے پاکستانی جو ہے نا گھننے بن کے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے, ایسے مسکین کی صورت بنا کے دل چاہتا ہے لپٹ کے رونا شروع کر دو اس کے ساتھ. اس سے زیادہ غریب بیچارہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. وہ ایسی صورت بناتے ہیں. تو عربی لوگ, عربی عورتیں بھی, عربی مرد بھی, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آ کے نا, وہ نوٹوں ان کے تو ریال ماشاءاللہ, سخاوت بھی اللہ نے دی ہے, دل بھی بڑے دیے ہیں, پیسے بھی دیے ہیں, تو گڈی نکال کے اچھا وہ پھونک مار کے نا جیب تھوڑی سی کھول کے رکھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے گھننے بن کے نا یوں آ کے جھاڑو لے کے کھڑے ہو جائے گا یوں, تاکہ اور غریب لگے. پتہ نہیں جھاڑو بھی کہیں سے اٹھائی ہے, ادھار چل رہی ہوتی ہے جھاڑو, ایک ہی جھاڑو نا, آپ زیادہ تحقیق کریں, ہو سکتا ہے کمیشن پہ چل رہی ہو جھاڑو, وہ ریٹ لگ رہے ہیں اس کے, تو وہ جا رہے ہیں, وہ جیب میں پیسے ڈال کے نکل لیے. وہ تو کر رہے ہیں, اللہ ان کو اس کا اجر دے, لیکن یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. اس سے لوگ بھکاری بن رہے ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بھائی مستحق تلاش کرو آپ, لیکن مستحق تلاش کرنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت کرنے کے لیے پبلک تیار نہیں ہے. دیکھو ایک تو ہے رشتہ داروں پہ دینا, اس کے لیے تو مستحق ہونا ضروری نہیں ہے, رشتہ داروں پہ تو ویسے ہی خرچ کر لو. آج رشتہ داروں کی دعوتیں کی جاتی ہیں, ان کو کیش اماؤنٹ نہیں دیا جاتا. رشتہ داروں کو کیش اماؤنٹ دیا کرو. بس بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. کیا کیا کرو رشتہ داروں کو, بولو نا, کیش اماؤنٹ. سمجھتے ہو, لفافے میں نوٹ ڈالو, گوند لگا کے, الفی تو خیر نہیں لگتی اس پہ, گوند لگا کے بند کیا لفافہ, اس پہ لکھ دیا ہدیہ, اور بھائی کو پکڑا دیا جا کے, سب کے سامنے نہیں, چھپڑ میں لے جا کے کیا کر دیا کہ یار تو میرا بھائی ہے, یہ لے. ویسے تو کہتے رہتے تو میرا بھائی ہے, تو میری بہن ہے, تو میرا ماموں ہے, تو میرا چاچو ہے, تو وہ تو کیا ہوگا اس میں, تو ساری دنیا کو پتا ہے, اس کے ڈی این اے کراؤ, ماموں نکلے گا آپ کا. یہ ایسے تو ہم اللہ کو بھی کیا کہتے ہیں, وہ میرا اللہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, تو اللہ بھی نہیں مانتا ہی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہو تو میری بیوی ہے, میں تیرا شوہر ہوں. کہہ رہے ٹھیک ہے بھائی, پھر واپسی پہ ایک درجن انڈے لیتے ہوئے آنا. پھر انڈے نہیں لے کے آؤں گا. چل بھائی آٹا لے کے آ, آٹا نہیں لے کر آؤں گا میں. اچھا مہر کی رقم دے دو, 20 سال ہو گئے شادی کو, نہیں مہر نہیں دوں گا. بچوں کی فیسیں دے دو, وہ بھی نہیں دوں گا. تو میری بیوی ہے, میں تیرا شوہر. وہ کہے گی لعنت ایسے رشتے پر, کس کام کا میاں ہے تو. تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے, تو میرا اللہ ہے, میں تیرا بندہ. اللہ کہتے ہیں روکڑا نکالو, پیسہ نکالو. اگر میں اللہ ہوں, میں کہہ رہا ہوں پیسہ نکالو, میری خاطر خرچ کرو. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو میرا اللہ, میں تیرا بندہ. آپ کہہ رہے ہیں